السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائی مسفرہ زبیر ایپیسوڈ نمبر 11۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو بنا وقت ضائع کرے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جانا پہچانا لگ رہا ہے، خطیر نے کہا جب وہ دوبارہ کراچی کے سیف ہاؤس میں بیٹھے تھے۔ ایک ہفتہ صبر سے کام لینے کے بعد وہ واپس کراچی آ کر ماہرہ پر نظر رکھ رہا تھا، ٹریکر کو گھورتے ہوئے جو ماہرہ کو اس کے دوسرے سیف ہاؤس میں دکھاتا تھا۔ اچانک مار کر حرکت کرنے لگا اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ نکل گئی ہے۔ خطیر اٹھ کر گھر سے باہر اس کا پیچھا کیا۔ اس دن کے بعد سے وہ زرگم کے ساتھ چپک کر کسی باز کی طرح اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ میں اکیلے جا سکتا ہوں، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ بے معنی ہوگا۔ ساتھ چل رہا ہوں میں، پورے شہر میں صدام کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ خطیر نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ والی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ صدام کے روپوش ہونے کے باوجود کاروبار ہمیشہ کی طرح جاری تھا۔ اس نے اوصاف نامی شخص کو انچارج بنایا ہوا تھا۔ یہاں تو ہر قدم پر ہی گندگی ہے، وہ زیر لب بولا۔ ماہرہ کا پیچھا کرتے ہوئے وہ گاڑی کو خالی مکان کی طرف لے گیا۔ گھر اور موٹر سائیکل سے فاصلے پر سڑک پر پارک کی تاکہ وہ انہیں دیکھ نہ سکے۔ صرف چند منٹ کے اندر ہی ایک وین ڈرائیو وے میں داخل ہوئی۔ یہ وہی وین ہے جسے ہم نے اس کے سیف ہاؤس میں دیکھا تھا، خطیر نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ دونوں اپنے سر ایک طرف جھکا کر دیکھ رہے تھے کہ دو افراد گاڑی سے باہر نکلے۔ زرگم دوربین لے کر انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے لایا، پھر اس شخص کو اچھی طرح دیکھا۔ کوئی عورت ہے، 25 سے کم لگ رہی ہے۔ دوسری عورت کی جانب دیکھنے ہی لگا کہ اسی وقت ایک گاڑی رکی اور اس نے اپنی ہیڈ لائٹس ہلکی کی۔ کہا تھا نا، خطیر نے کہا، اور پھر دونوں تیز رفتاری سے گاڑی سے باہر نکلے، سیدھا گاڑی کی طرف بھاگے۔ وہ اپنے پیچھے سے بندوق نکال کر سڑک کے بیچوں بیچ رک کر فائر کیا، جو ونڈو اسکرین کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ آدمی گاڑی سے کیڑوں کی طرح باہر نکلے۔ گاڑی کے ڈرائیور کو ڈھونڈ کر وہ ٹریگر کھینچا اور اسے فرش پر گرا دیا۔ خطیر نے دو بندوں کو شوٹ کیا۔ بس یہی ہے؟ زرگم نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہارا ابھی تک زندہ ہے۔ کاکروچ کی طرح سر کاٹ دو، پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ جہاں وہ آدمی خود کو سائے میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پاس جا کر اس نے مزید 2 گولیاں چلائیں۔ جب وہ مڑا تو نظر سامنے ماہرہ پر پڑی، جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اسے دیکھ کر زرگم کے دل میں چبھن سی ہوئی اور اس نے اپنی گن واپس پشت کے پیچھے لگا دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہرہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں سیف رکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ جواب دیا۔ تم نے مجھے ٹریک کیا۔ زرگم اس کی جانب جا کر وہاں رکا جہاں سے اسے واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ماہرہ کا بندوق کا نال اس کے سینے پر تھا۔ پھر ہوا کا جھونکا چلا اور اس کی خوشبو ہوا کے ساتھ زرگم کے خیالوں میں اتر گئی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں یہ جانوں کہ تم کہاں ہو تو تمہیں یہ انگوٹھی اتار دینی چاہیے۔ وہ یہ دعا کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ ماہرہ اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اور موٹر سائیکل کے ٹریکر کو بھی مت بھولنا، اس نے مزید کہا۔ ماہرہ کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی اور پھر وہ چند پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اچھی لگ رہی ہو، زرگم نے کہا۔ صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ 1 ہفتہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ چلے جاؤ، ماہرہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ وہ لڑکیاں کون ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھو، فوراً سے سختی سے تنبیہ کی۔ اس کا مطلب وہ لڑکیاں ماہرہ کے لیے بہت ضروری تھی۔ میں نہیں جا رہا ہوں، صدام کے آدمی جانتے ہیں کہ تم یہاں ہو، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ جانتا ہوں، اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، تمہارا خیال رکھنے کے لیے اب میں ہوں، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہا۔ زرگم کی نگاہیں اچانک سرد ہو گئی تھیں۔ تم مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ ماہرہ نے اسے اب کبھی اتنا سنجیدہ اور سپاٹ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے بمشکل لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی۔ ماہرہ پلٹ کر واپس گھر کی جانب چلنے لگی تو ایک لمحے ہچکچایا، لیکن پھر اس کے پیچھے اسے پکارتا رہا۔ ماہرہ، اب کیا مصیبت ہے؟ وہ رک گئی لیکن ناراض نظر آ رہی تھی۔ کیا میں نے تم پر کوئی زبردستی کی ہے؟ حوصلہ کرتے ہوئے وہ سوال پوچھا۔ اگر تم ایسا کرتے تو ابھی زندہ نہیں ہوتے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے نگاہیں چھوٹی کر کے دیکھتی رہی، جس سے زرگم کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ لمحے بھر کو آنکھیں موند کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر جاؤ زرگم، میں ریڈ سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ تمہارے بغیر گھر نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کر ماہرہ پر توجہ مرکوز کرتے ہی اس کی زبان سے پھسل گیا۔ وہ ایک لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر وہ وین کے پیچھے غائب ہو گئی۔ گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ نظر ڈالا، لیکن ماہرہ یا ان دونوں لڑکیوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ دوربین اٹھایا اور پھر گھر کو اسکین کیا۔ ان کے بیک اپ کے پہنچنے سے پہلے اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے، خطیر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ نکلنے ہی والی ہوگی، وہ کہتا رہا، اور اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور ماہرہ نے موٹر سائیکل کو باہر ڈھکیلی تھی۔
उस पर बैठकर उसे इंजन को किक स्टार्ट करने में कुछ वक्त लगा। ये औरतें कौन होंगी? जब महारा से पूछा जब महारा जब मैंने महाराज से पूछा तो उसके रिएक्शन से लगा कोई करीबी है। वैन आगे बढ़ी और वो कहता रहा, उसकी साथी हो सकती है। खतीर ने अंदाज़ा लगाया, हाँ, इन लड़कियों को हमारे सेफ हाउस पहुंचने से पहले शायद इन्हीं औरतों ने मुंतकिल कर दिया था। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगा कि महारा वहाँ अकेली नहीं थी। सुकून मिला बेइज्जती करवा कर? खतीर ने पूछा। हाँ, मुझे उसकी ज़रूरत थी, वो तस्लीम किया। इसका मतलब ये भी था कि मेरे पास अब भी महारा को वापस लाने का मौका है। हफ्ते गुजर चुके थे। गोलूना की ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी थी, या कम अज़ कम वो खुद को यही बावर करवा रही थी। सुबह की मसरूफियात, क्लिनिक के मरीज़, सोशल मीडिया के लिए शेड्यूल शुदा पोस्ट्स और शाम को दोस्तों के साथ घर, सब कुछ वही था, मगर कुछ बदल चुका था। वो अभी वहीं थी, मगर कहीं ना कहीं एक मामूली सी कमी महसूस होती थी। वही बेनाम सी कमी जो इंसान तब महसूस करता है जब कोई मुसलसल आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे और फिर अचानक गायब हो जाए। सुबह बखैर लूना, उम्मीद है आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा हो। बारिश हो रही है, तुम्हें ठंडी हवाएं पसंद है ना? वो पैगामात जो कभी बेनाम नंबर से आते थे अब नहीं आ रहे थे। इंस्टाग्राम की वो अजीब सी मौजूदगी, वो गुमनाम प्रोफाइल, जो हर कहानी देखता था अचानक जैसे ज़मीन निगल गई हो। शुरू में ये पुरसुकून था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे वो सुकून बेचैनी में बदलने लगा। गोलूना ने कभी खुद को ये एतराफ़ नहीं करने दिया कि इस गुमनाम शख्स की मौजूदगी ने उसके दिनों में एक अजीब सा रंग भरा था। मगर अब जब वो रंग मादूम हो चुका था तो ज़िंदगी कुछ धुंधली महसूस होने लगी थी। फिर भी उसने खुद से एक वादा किया था, वो खुद से कभी राब्ता नहीं करेगी, ना किसी गुमनाम नंबर पर, ना इंस्टाग्राम पर। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी अजनबी की गैर मौजूदगी को महसूस करे। मगर उस रात जब उसने इंस्टाग्राम खोला और बेध्यानी में अपनी स्टोरीज़ स्क्रॉल कर रही थी, तब अचानक उसे वो नज़र आया। खतीर, एक आम सी स्टोरी, सफ़ेद कॉफ़ी का मग, किसी दफ्तर की डिम लाइट्स और नीचे लिखे गए चंद अल्फाज। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ खामोशी में मिलते हैं। मोलूना की उंगलियां एक लम्हे के लिए साकित हो गई। ये क्या था? क्या वो उसके बारे में था? ये ख्याल बेसाख्ता था और शायद फजूल भी, मगर फिर भी एक अनजाने तजस्सुस ने दिल में सरसराहट पैदा की। ये तजस्सुस एक लम्हे का था। अगले ही लम्हे उसने गुस्से से लब भींचकर खतीर को ब्लॉक कर दिया। ये सब बेकार था। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी कि किसी के बारे में इस हद तक सोचे। खतीर रात के आखिरी पहर के किसी गहरे जाल में फंसा था जब अचानक एक धुंधले ख्वाब ने उसे झंझोड़कर जगा दिया। वही ख्वाब, वही खौफनाक मंजर, रात का अंधेरा, गाड़ी के बाहर जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स और एक लड़की, एक जानी पहचानी लड़की, लायलक फ्रॉक में, आंसू से भीगा चेहरा लिए खिड़की पीट रही थी। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे जाने दो। आवाज़ काँप रही थी, आंखें बेयकीनी से भरपूर थी और खिड़की पर पड़ने वाली उंगलियों की थरथराहट खतीर के दिल को किसी खंजर की तरह काट रही थी। खून खतीर की शर्ट पर बहने लगा। वो अक्सर सियाह व सफ़ेद हो गया। इस लड़की की चीखें उसकी समात में गूंजने लगी। खतीर ने उसे बचाने की कोशिश में आखिरी बार गोली चलाई, मगर दुनिया एकदम अंधेरे में डूब गई। उसका मुस्कुराता चेहरा उस लम्हे ने खतीर का सब कुछ छीन लिया था। वो हड़बड़ा कर उठा, सांसें बेतरतीब, पेशानी पे पसीने के कतरे और सीने में किसी अनदेखे खौफ की ठंडक। उसने फ़ौरन बेड साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम खोला। गोलूना, वो कहाँ थी? क्या वो ठीक थी? कई स्टोरीज स्क्रॉल करने के बाद आखिरकार वो एक तस्वीर पर रुका। वो किसी रेस्टोरेंट में थी, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर और सामने खाने की ट्रे रखी हुई थी। उसने गहरी सांस ली। वो ठीक है। ये ख्याल आते ही उसने आंखें मूंद करके बिस्तर की पुश्त से टिका दिया। मगर जैसे ही उसने इंस्टाग्राम दोबारा खोला, यूज़र नॉट फाउंड, खतीर की उंगलियां साकित हो गई। वो ब्लॉक हो चुका था। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में हैरानी चमकी, फिर बेइख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर उभरी। ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ज़रगम को देखे हुए एक हफ्ता कुछ हो चुका था। तुम्हारे बगैर घर घर नहीं है। निगाहें बेसाख्ता अपनी उंगली में चमकती अंगूठी की जानिब उठी, जिसे उसने उतारने की कोशिश की लेकिन उतार नहीं सकी। लम्हों में उसे ज़रगम का ख्याल आया। वो कौन है? वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो मुझ जैसे मुजरिमों को सोचे समझे बगैर गिरफ्तार कर लेता है? या वो शख्स जो मुझे महफूज रखने के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर चला आया? शायद ये सब झूठ नहीं था। शायद, सिर्फ शायद, ज़रगम मुझसे मोहब्बत करता है। तब तुम क्या करोगी महारा? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। चले आप ही समंदर चलते हैं वॉक करने, राणा ने अचानक कहा। गोलूना मुंह बनाकर बैठ जाएगी अगर उसे पता चला। उसको कौन बता रहा है? वैसे भी आज देर से आएगी। राणा ने सब्ज़ रंग के कोट सेट पर उसी रंग का हिजाब पहनाते हुआ कहा। जैकेट पहनो पहनो पहले। खड़े होकर उसने कहा तो रानैन जल्दी से अपने कमरे में भागी और वापस आकर वो रानैन के साथ घर से निकल गई। ज़रगम की यादें सारा रास्ता उसका पीछा करती रहीं। उन लोगों को इस्लामाबाद जाने का वक्त आ गया था। अब तक रेड का
اپروول آ چکا ہوگا۔ جب وہ سمندر پہنچے تو اس کی وسعتیں افق تک پھیلی ہوئی تھیں، جس سے نیلے کینوس پر بے شمار اسرار چھپے ہوں۔ لیکن مہارانے ساحل پر اٹھتی ان لہروں کی جانب نظر بھی نہیں ڈالی جو چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہمیں اسلام آباد جانا ہوگا، اس نے خود کو کہتے سنا۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ رانین پل بھر کو خاموش ہوئی۔ مہارا نے بغور اسے دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو رانین اس سے چھپا رہی تھی۔ زرگم کی فیملی بہت اچھی ہے۔ تم اور گولونا ہوٹل سے زیادہ سیف ان کے ساتھ رہو گے، لیکن مجھے نہیں جانا وہاں، رانین نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ 2-3 دن کی بات ہے صرف، میں ہوٹل بک کروا دیتی لیکن زرگم کے گھر تم دونوں محفوظ رہو گے، ٹرسٹ می، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے رانین کی نگاہوں میں دیکھا۔ میں جانتی ہوں، رانین پھیکا سا مسکرائی۔ چند پل کے لیے ان دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ رانین رک کر ریت پر بیٹھی اور مہارا نے اسی کے ساتھ بیٹھتے ہی اپنے ارد گرد نظر ڈالی، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ محفوظ تھے۔ پھر اس نے اپنی نظریں صاف نیلے پانی کی طرف موڑی۔ محلوں میں کیمروں کے سامنے پرفیکٹ دیکھنے والے کھوکھلے لوگ بستے ہیں۔ میں نے اصل محبتیں مڈل کلاس گھر میں دیکھی ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ رانین نے اس کی جانب دیکھا مگر خاموش رہی۔ مجھے لگا تھا فرشتہ ہے۔ رانین چہرہ نیچے جھکاتے ہوئے ریت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مہارا کے ماتھے پر بل پڑے لیکن رانین وہ دیکھ نہیں پائی۔ جب آپ نے اسے مجھ پر سے کھینچا تو مجھے لگا کہ آپ کوئی فرشتہ ہے جو مجھے جنت میں لے جانے آیا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تو اس نے رانین کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیا۔ یہ پہلی بار رانین نے اس رات اس کی بات کر رہی تھی۔ مہارا سانس روکے اسے تک رہی تھی کہ سالوں بعد وہ اپنے اوپر سے اتنا بھاری بوجھ اتار دے گی۔ 2 سال بعد بھی یاد کے پردے سے رانین وہ دن مٹا نہیں سکی تھی۔ بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھی، وہ بارش کی بوندوں میں ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے ریسٹورنٹ کے باہر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ دور سے اپنے بھائی کی گاڑی کو آتے دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ بکھر کر خوشی سے ان کی طرف ہاتھ ہلایا، لیکن اچانک ایک وین قریب آ کر رکی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ 2 آدمی وین سے نکلے اور اسے زبردستی کھینچنے لگے۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ مضبوط تھے۔ وہ مدد کے لیے چلائی لیکن بارش کے شور میں آواز دب گئی۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے اپنی بندوق نکالی اور بھائی کی آنکھوں میں غصہ اور خوف کے متضاد کیفیات تھی جب وہ وین کی جانب نشانہ بنانے لگا۔ رانین کے سامنے بیٹھے آدمی کی گولی لگی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ان آدمیوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی اور ایک گولی اس کے بھائی کے سینے پر جا لگی۔ نہیں، وہ زور سے چلاتی وین کی کھڑکی پر ہاتھ مارنے لگی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے بھائی کے جسم سے بہتے خون تک گئی تھی جو اب بھی اس کے لیے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانین کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ سست ہو جا رہا تھا۔ بھائی، اس نے پکارنے کی کوشش کی اور سب کچھ ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ بارش کی شدت میں کمی نہیں آئی لیکن اس کی دل کی دھڑکنوں کی گونج اور بھی تیز ہو گئی۔ پاپا نے میرا برائڈل شاور باہر رکھنے کو منع بھی کیا تھا لیکن میں نے ضد کر کے ریسٹورنٹ میں رکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات مان لیتی تو بھائی کو کچھ نہیں ہوتا۔ مہارا نے جھک کے اسے گلے لگایا۔ رانین اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پاپا اور بھائی نے پریوں کی طرح رکھا تھا آپی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دنیا میں یہ حصہ موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں اتنی وحشت ہے۔ ہچکیوں کی وجہ سے اس کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ میری وجہ سے بھائی کو گولی لگی تھی۔ ماما پاپا سب کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لے کر وہ 2 سال کا غبار آج نکال رہی تھی۔ شش میرا بچہ، وہ اس کی پشت ہلاتے ہوئے بولی۔ گولونا کی اپنی فیملی ہے لیکن میں اکیلی ہوں آپی، میں آپ کو نہیں کھو سکتی۔ بھیگی پلکوں تلے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس سے ملی تھی۔ تم مجھے نہیں کھوگی، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ آپی آئی لو یو، اس نے سرگوشی کی تھی۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔ لمحے بھر کو وہ ہچکچائی لیکن آنکھیں بند کر کے آخر وہ الفاظ کہہ دیے جو اس نے کبھی کسی کو نہیں کہے تھے لیکن آج اس لڑکی کو کہے تھے جسے وہ اپنی بہن کہتی تھی۔ اگر ہمیں واقعی اسلام آباد جانے کی ضرورت ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں، اپنے گالوں کو رگڑتے ہوئے کہنے لگی۔ مہارا ہلکا سا مسکرائی لیکن اچانک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی۔ یہ زرگم ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں بھی ہو سکتا۔ واپس چلو، اب ہم بہت دیر سے باہر ہیں۔ کھڑے ہو کر اس نے رانین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تیزی سے گھر کی طرف چلتے ہوئے وہ اپنے ارد گرد نظریں دوڑاتی رہی تھی۔ کوئی بات ہے؟ رانین نے ارد گرد دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، تم فکر نہیں کرو، مہارا نے جواب دیتے ہی اپنا دایاں ہاتھ پشت کے پیچھے لے جا کر انگلیاں بندوق کے گرد لپیٹی اور اپنا بایاں ہاتھ رانین کی پشت پر رکھا تاکہ اگر ان پر اچانک حملہ ہو تو وہ اسے تھام سکے۔ اس کے حواس اس وقت تک ہائی الرٹ رہے تھے جب تک اس نے رانین کو گھر میں ڈھکیل کر حفاظتی دروازے کو بند کر دیا۔
میرے بغیر گھومتے ہوئے تم دونوں کو شرم نہیں آئی؟ گولونا جو لیب کوٹ اتار رہی تھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چپ کرو یار ابھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ رانا نے پھر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ زرگم بھی ہو سکتا ہے جو مجھ پر نظر رکھ رہا ہو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ رانین کے کمرے میں جا کر گھر کے آس پاس موجود سیکیورٹی کیمرے اسکرین پر لائی۔ اس کے پیچھے گولونا اور رانین بھی ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے اور پھر انتظار کرنے لگے کہ آیا کوئی گھر کے قریب تھا۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک گاڑی آہستہ سے گھر کے سامنے رکی۔ بی سیف، رانین ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئی۔ میرے پیچھے دروازہ سیل کر دو۔ وہ اپنے پیچھے سے بندوق کھینچتی ہوئی اٹھی۔ اور میں کیا کروں؟ گولونا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اللہ اللہ کرو، اور کیا کرو گی؟ رانا نے لطیف سے انداز میں جواب دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ اینڈ فوکس۔ اس نے جھنجھلا کر دونوں کو دیکھا۔ لاسٹ ٹائم جب تم نے یہ بولا تھا تو میں سمندر میں گرتے گرتے بچی تھی۔ گولونا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ زندہ بچ گئی ہو یہ کافی نہیں ہے؟ اس کی بات خاطر میں لائے بغیر بے نیازی سے اس نے جگمگاتی اسکرین پر نظریں مرکوز کر دی جہاں 3 آدمیوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تھا۔ یہ نہیں یاد کہ اس کے بعد ہماری یاٹ میں آگ لگ گئی تھی، وہ بھی سمندر کے بیچوں بیچ؟ رانا نے کھلکھلا کر مزے سے کہا۔ ایڈیٹس، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ رکو، گولونا نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی نظریں کمپیوٹر کی طرف اٹھی تھی۔ ایک آدمی پہلے ہی بے جان پڑا تھا اور اس نے دوسرے کو گرتے دیکھا۔ تیسرے نے بھاگنا شروع کیا لیکن دور جانے سے پہلے ہی وہ زمین پر گر چکا تھا۔ اسی وقت دیوار کی طرف ہونے والی حرکت نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور اس نے دیکھا کہ زرگم نے سیکیورٹی گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے چھلانگ لگائی تھی۔ جسم خود بخود حرکت کرنے لگا اور وہ زینے عبور کرتی سیکیورٹی گیٹ کھولنے کے لیے اس میں کوڈ ڈالنے لگی۔ پھر زرگم دروازہ بند کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، خطیر نے بندوں کو روکا ہوا ہے۔ اس نے گہری نگاہیں اٹھا کر مہارا کو دیکھا۔ رانین، گولونا، ہمیں نکلنا ہے، سسٹم کلیئر کرو۔ رانین اور گولونا، تم ایمرجنسی بیگ اٹھاؤ۔ وہ چیخ کر اپنی دوستوں کی جانب بھاگتے ہوئے مڑی تھی۔ زرگم نے اچانک ہی اس کا بازو اپنے ہاتھ میں قید کر کے نرمی سے اسے خود سے لگایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیران ہو کر پھیلی تھی لیکن پل کے جھپکا کر وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ جاؤ، پھر اس نے آہستہ سے مہارا کا کندھا تھپک کر کہا۔ اسے دور ہو کر زینے اترتی نیچے بھاگی۔ گولونا سفید چہرے اور ماتھے پر پسینہ لیے 2 بیگ لاؤنج میں گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ زرگم کو دیکھ کر جلدی سے ہسپتال کے نیلے اسکربس پر گلے میں اسکارف مفلر کی طرح لے لیا۔ میں مہارا کی دوست ہوں، گولونا توصیف۔ زرگم نے سوالیہ نگاہوں سے گولونا کو دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھا کر اسے کندھے پر ڈالا اور اپنی بندوق کی میگزین چیک کیا، پھر ٹائمر سیٹ کرنے لگی جو گھر کو آگ لگا دے گا۔ پھر اس نے دیکھا کہ رانین اپنے کمرے میں کمپیوٹر کلیئر کرنے کے لیے تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ زرگم نے اچانک پوچھا اور رانین اتنی بری طرح چونکی کہ سسٹم کو چھوڑ کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے زرگم کی حیرت سے پھیلی آنکھیں رانین پر جمی دیکھی اور رانین کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ زرگم نے اس کی جانب قدم بڑھایا تو رانین ایک لمحے میں ہی مہارا کی جانب بڑھی اور اس کی قمیص کو آستین کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم زرگم کو جانتی ہو؟ مہارا نے زرگم کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رانین نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہارا نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھا، پھر وہ کمپیوٹر کے پاس جا کر سسٹم شٹ ڈاؤن کرنے لگی تھی۔ تم مہارا کے ساتھ تھی؟ زرگم کی نظریں رانین کی جانب اٹھی تھی۔ رانین نے صرف اس بات میں سر ہلایا اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چل رہا ہے، لیکن ہمیں اب واقعی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر ٹائمر شروع کر دیا اور گولونا نے رانین کو بیگ پہنانے میں مدد کی۔ میرے پیچھے رہنا تم دونوں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو جتنی تیزی سے بھاگ سکتے ہو بھاگ جانا۔ گولونا کا چہرہ پیلا پڑا اور رانین نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کے پاس اپنی دوستوں سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ وہ اب زرگم کے ساتھ سیکیورٹی گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ سب کلیئر ہے خطیر؟ وہ خطیر کا جواب نہیں سن سکتی، لیکن زرگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اسے کھولو۔ مہارا نے وہی کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا، اور جب ان تینوں نے اپنا آخری سیف ہاؤس بھی چھوڑ دیا تھا تو اسے احساس ہوا کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ زرگم پر بھروسہ کرتی تھی۔ کلیئر، خطیر نے کہا، دروازے کے اوپر سے۔ زرگم نے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہارا گولونا اور رانین کی مدد کرنے لگی، لیکن پھر اس نے قدم بڑھایا اور رانین کو اوپر چڑھنے میں مدد کی۔ دونوں لڑکیوں کے بعد مہارا نے ایک لمحے میں دیوار پھلانگ لی، پھر زرگم بھی ان کے ساتھ دوسری طرف اترا۔ بھاگو، گاڑی آ رہی ہے، خطیر کی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ اپارٹمنٹس کی طرف بھاگو۔ اس نے اس طرف اشارہ کیا جہاں خطیر سنائپنگ پوزیشن میں تھا۔ لڑکیاں آگے بڑھی اور وہ ان کے پیچھے تھا۔ جب وہ عمارت کے قریب پہنچے تو اسے اپنے پیچھے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، خطیر کی آواز غصے سے بلند ہوئی۔ آگے بڑھتے ہوئے زرگم نے رانین کا ہاتھ پکڑ لیا اور مہارا اور گولونا کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے آگے نکل گیا، لیکن مہارا اور گولونا بھی
تیزی سے اس کے ساتھ وین کی طرف دوڑی۔ مہرا گولونا بیٹھو جلدی۔ وین تک پہنچ کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور رانین کو اندر بٹھایا۔ خطیر آؤ۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایئر پیس میں کہا، جاؤ تم، میں آ جاؤں گا۔ خطیر نے جواب دیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جانتا تھا کہ خطیر ٹریکر کا پیچھا کر سکتا ہے جو اس کے پاس ٹیگ میں تھا، جسے وہ کبھی نہیں ہٹاتا تھا۔ ٹریفک میں گاڑیوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے اس نے فون پر خطیر کو لوکیشن چیک کی۔ خطیر نکلو وہاں سے۔ بیوی اور اس کی دوستوں کی موجودگی کی وجہ سے اس نے زبان پر آتی گالی کو روک کر ضبط سے کہا، بس 5 منٹ، اپنی تشریف اٹھا کر روڈ پر لے آؤ، میں آ رہا ہوں۔ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس نے یو ٹرن لیا۔ تم کبھی میری بات نہیں سنتے، خطیر نے غصے سے کہا۔ مہرا، مجھے تمہارے کور کی ضرورت ہے، میرے پیچھے بیٹھو۔ عمارت کے قریب پہنچتے ہی زرگم مہرا کی طرف متوجہ ہوا۔ نیچے ہو، اس نے رانین اور گولونا کو کہا۔ پھر وہ زرگم کی نشست کے پیچھے گئی اور کھڑکی کھولی۔ تیار ہو؟ ہاں۔ اس نے گہری سانس چھوڑی۔ زرگم نے سائیڈ میرر میں مہرا کے ہاتھوں میں بندوق دیکھی، پھر سڑک پر توجہ مرکوز کی۔ کور۔ اسی لمحے خطیر نے زمین پر چھلانگ لگائی۔ زرگم نے اسٹیئرنگ وہیل دائیں طرف موڑا۔ جیسے ہی وین دائیں مڑی، مہرا نے گولیاں چلانا شروع کر دی۔ زرگم جھک کر اپنی طرف والا دروازہ کھولا۔ ایک گولی دروازے پر لگی اور خطیر گاڑی میں کود گیا۔ زرگم نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا اور وین تیزی سے آگے بڑھی، جبکہ مہرا پیچھے سے فائر کرتی رہی۔ جب صدام کے آدمی پیچھے رہ گئے تو مہرا نشست پر پرسکون سے بیٹھ کر اپنی بندوقیں لوڈ کرنے لگی۔ ہیلو پلیز، مجھے یاد کیا؟ مہرا نے کہا۔ نہیں، لیکن کور کا شکریہ۔ خطیر ہنس دیا۔ آپ نے میری جان بچائی تھی، میں نے آپ کی بچا لی، حساب برابر۔ خطیر کی نگاہیں بے اختیار گولونا سے مل گئی، جو اسی ہی حیرت سے آنکھیں پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ گولونا نے سوالیہ سی نظریں اٹھا کر مہرا کو دیکھا اور خطیر نے اپنی ابھرتی مسکراہٹ دبائی۔ یہ مہرا کی دوست ہے اور یہ میرا کزن ہے، زرگم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نیچے رہو، مہرا نے گولونا سے کہا، پھر زرگم کی سیٹ پکڑ کر آگے جھکی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی چیری جیسی خوشبو زرگم تک پہنچی۔ ایئرپورٹ پھر کر، اس نے جواب دیا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، یہ چیک کرتے ہوئے کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا۔ پھر اس نے خطیر کے پیچھے چھپی رانین کو سفید چادر کھینچی۔ تم گاڑی پارکنگ میں لگا کر آؤ۔ زرگم نے وین ایئرپورٹ کے سامنے روکی۔ سب سے پہلے خطیر باہر نکلا، ایک ایک کر کے باقی سب بھی باہر نکلے۔ گولونا اور مہرا اپنے بیگ اٹھانے لگی، لیکن رانین ابھی بھی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ سب انتظار کر رہے ہیں۔ زرگم نے رانین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک لمحے کو ہچکچائی، لیکن پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وین سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلی اور آنسوؤں نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ اس نے آستین سے آنکھیں صاف کی، نظریں چراتے ہوئے اپنی دوستوں کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ مہرا اور گولونا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑے۔ ایئرپورٹ کے ہجوم میں رانین ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ اچانک خطیر کی نظر اس پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ ارد گرد کا شور غائب ہو گیا۔ رانین کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ گولونا نے مہرا سے پوچھا۔ مہرا نے کندھے اچکائے اور زرگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زرگم نے جواب نہ دیا، بلکہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی آنکھوں کے کونے سے آنسو صاف کیا۔ خطیر نے سانس روک کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے قدم بڑھایا۔ آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے رانین کے چہرے کو چھوا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ بھائی، رانین نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ سرگوشی تھی، لیکن اس کے آنسو سب کچھ بتا رہے تھے۔ جیسے ہی رانین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، خطیر نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ وہ لڑکی جس کی 2 سال پہلے وہ حفاظت نہیں کر سکا تھا، وہ واپس آ گئی تھی۔ رانین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ارد گرد کے لوگ حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خطیر نے اپنی بہن کو 2 سال بعد پایا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا اور رانین بھی اس کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے روئی۔ رانین جو 2 سال سے سمجھ رہی تھی کہ اس کا بھائی مر چکا ہے، آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خطیر کو لگا جیسے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اگر خدا مہربان ہو تو معجزے بھی ہوتے ہیں۔ رانین اور خطیر جہاز کی طرف چل پڑے۔ ان کے پیچھے باقی سب خاموشی سے چل رہے تھے۔ وہ لڑکی جو زرگم کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھی، اب اس کے سامنے تھی، لیکن اسے حیرت تھی کہ مہرا اور رانین کیسے ملی تھی۔ شاید مہرا نے اسے بچایا ہوگا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رانین واپس گھر کیوں نہیں آئی تھی۔ سیٹیں ملتے ہی خطیر نے رانین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ مہرا اور گولونا نے اپنے بیگ رکھے اور ٹیک آف کے لیے سیٹ بیلٹ لگائی۔ زرگم نے مہرا کو دیکھا۔ مہرا نے نظریں اٹھا کر ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب بھی مجھ سے نفرت ہے؟ زرگم نے پوچھا۔ مہرا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ جانتی ہو، محبت اور نفرت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ زرگم نے چھیڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مہرا مجھے معاف کر دے گی؟ اس کی نظر گولونا کی طرف گئی۔ مشکل ہے، لیکن کر دے گی، گولونا مسکرا کر بولی۔ مہرا نے گولونا کو گھور کر اس کی ہنسی گل کر دی۔ کم از کم اس نے گولونا کا اعتماد جیت لیا تھا۔
سچ اور جھوٹ کے درمیان بھی ایک ہی قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کی نظریں ماہرہ پر واپس گئیں۔ ہاں، اور تم نے اس فن میں مہارت حاصل کر رکھی ہے، ماہرہ نے زیر لب کہا۔ تمہاری طرح، اس نے جواب دیا، جس پر ماہرہ نے اسے گھورا۔ ابھی اہم بات یہ تھی کہ وہ ماہرہ اور رانین کو گھر لے جا رہا تھا، ایک وقت میں ایک جیت۔ جہاز اسلام آباد کی طرف اڑان بھرتا رہا۔ زرگم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر ماہرہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں واپسی کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ سو جاؤ، پہنچ کر اٹھا دوں گی۔ پرواز کے آدھے گھنٹے بعد جب گولونا نیند میں جھولنے لگی تو ماہرہ نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ زرگم نے انہیں دیکھا۔ ماہرہ کی گولونا اور رانین کے لیے حفاظت اور محبت اسے متاثر کر رہی تھی۔ اگر ہم سفر پسندیدہ ہو تو زندگی خود بخود خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ رانین رات کی مدھم روشنی میں اس گھر کی طرف دیکھا جو کبھی اس کا اپنا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کے قدم زنجیر بن چکے تھے۔ خطیر اس کی طرف مڑا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ گھر کی طرف لے چلا۔ اندر حاتم صاحب، ماریا اور بانو بیگم ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے جہاں کرکٹ میچ چل رہا تھا۔ یہ رامز ایسے ہی کھیلتا رہا تو صبح تک میچ ختم ہو جائے گا۔ حاتم صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ بچہ اتنی محنت کر رہا ہے، کبھی کبھی قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ بانو بیگم نے فوراً اپنے لاڈلے کی طرف داری کی۔ بی بی جی۔ اسی لمحے رضیہ کی نظر داخلی دروازے پر کھڑی رانین پر پڑی اور وہ زور سے چلائی۔ رضیہ کی چیخ نے گھر کی فضا یکلخت بدل دی۔ سب کی نظریں داخلی دروازے پر جم گئی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ نینا! حاتم صاحب کھڑے ہوئے، ان کی آواز لڑکھڑائی۔ رانین کے دل میں خوشی اور غم کا طوفان اٹھا۔ وہ رک نہ سکی اور تیزی سے حاتم صاحب کی طرف بڑھی۔ اس نے انہیں گلے لگایا اور بے اختیار رو پڑی۔ ماریا بیگم بھی اس کے پاس آ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بانو بیگم نے بھی آنسوؤں کے ساتھ اٹھ کر رانین کی پشت پیار سے تھپکنا شروع کر دی۔ گولونا نے بھی چمکتی آنکھوں سے ماہرہ کی جانب دیکھا۔ گھر کی رونق لوٹ آئی تھی۔ ماضی کی تلخ یادیں اب بھی تھیں، لیکن ایک نیا آغاز ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے لے کر اب تک کا ہر منظر دیکھ کر ماہرہ کا دماغ چکرا گیا تھا۔ گھر میں سب کے سکون پا لینے تک اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ زندگی کی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دہرانے سے صرف تکلیف ہی ملتی ہے۔ رانین کا سچ چھپانا اس کے لیے دکھ کا باعث نہیں تھا، لیکن سب حیران تھے۔ کیانی ہاؤس میں عید جیسا ماحول تھا۔ سب لاؤنج میں رانین کے ارد گرد جمع تھے جو تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک کونے میں ماہرہ گولونا کے ساتھ بیٹھی زرگم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ جب ان پر حملہ ہوا تھا تو زرگم اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا وہ اکیلے اس مصیبت سے نکل پاتی۔ وہ اسے چھوڑ سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ میرے پوشن کے گیسٹ روم میں رہنا ہے۔ وہ گولونا کی طرف جھکی۔ اس نے میرے گھر کو اپنا کہا۔ اس دھیمی سی آواز پر زرگم ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہارا پوشن کون سا ہے؟ گولونا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نیچے بیبے اور ملازم رہتے ہیں اور دوسری منزل پر خطیر کی فیملی اور آخر پر ہم۔ میں آنٹی کے ساتھ ٹھیک ہوں، یہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا۔ گولونا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں جیسے کمفرٹیبل ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو رضیہ کو بتا دینا یا مجھے کال کرنا۔ ماہرہ نے ہلکے سے سر کے اشارے سے کہا۔ ہماری گڑیا کو گھر واپس لانے کا بہت شکریہ۔ حاتم صاحب نے سنجیدگی سے خطیر کی طرف دیکھا۔ نینا کو واپس لانے والا میں نہیں، ماہرہ ہے، خطیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماہرہ بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ بانو بیگم نے اٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ اس احسان کے بعد میں تمہارا عمر بھر کا مقروض ہوں۔ حاتم صاحب کے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، بلکہ مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ میں نے اسے واپس لانے میں اتنی دیر کر دی۔ ماہرہ نے بانو بیگم کے ہاتھ تھام کر کہا۔ میری بچی لوٹ آئی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، ماریا بیگم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اب صبح باتیں کر لیں گے، بچے تھکے ہوئے ہیں۔ بانو بیگم نے ماہرہ کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رضیہ، گولونا کو گیسٹ روم دکھا دو۔ نینا، تم اپنے کمرے میں چلو۔ پھر خیال آیا کہ اس نے زرگم کو موٹر سائیکل کے پیسے نہیں دیے تھے۔ مجھے تمہارے کتنے پیسے دینے ہیں؟ ماہرہ کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ میں تمہیں بتا دوں گا۔ زرگم ہنس پڑا۔ میرے ساتھ گیمز مت کھیلو، اس نے سیدھے لہجے میں کہا۔ زرگم چلتے ہوئے رک گیا اور اس کی گہری نیلی آنکھیں ماہرہ کے چہرے پر جم گئیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ زرگم محض ایک بھیگی بلی نہیں تھا، ماہرہ کے لیے اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ گولونا نے اپنی دوست کی طرف دیکھا۔ کتنی رقم ہے؟ اس نے اصرار کیا۔ ماہرہ کے پاس 20 کروڑ ہے جو اس نے اپنے والد سے چرائے تھے، اور اگر زرگم کا قرض ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ دینا پڑے تو وہ تیار تھی۔ میں پیسوں کے بجائے تمہارا وقت چاہتا ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کتنا وقت؟ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ صرف 1 گھنٹہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے۔ ماہرہ نے سکون کا سانس لیا۔ گولونا کو گیسٹ روم دکھا کر کمرے میں آ جانا، وہ کہہ کر زینے کی طرف چل دیا۔ ماہرہ گولونا کے ساتھ گیسٹ روم کی طرف مڑی، اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کیا۔ تم پریشان مت ہونا، ہم یہاں محفوظ ہیں، اس نے گولونا کو تسلی دی۔ اور رانین؟ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے جھوٹ نہیں بولا، صرف سچ چھپایا ہے۔ تمہیں معلوم تھا؟ تم بھی؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، آئی سویئر، اس نے فوراً کہا۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، کہیں وہ پیکنگ نہ
کہیں وہ پینک نہ ہو رہی ہو۔ یہ اس کا گھر ہے، وہ ایڈجسٹ کر لے گی۔ گولونا نے اس بات میں سر ہلایا، کمرے کو دیکھنے لگی۔ تم آرام کرو، میں زرکم سے بات کر کے آتی ہوں۔ غصہ مت کرنا۔ گولونا کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ تم سکون سے سو جانا۔ وہ مسکرا کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ گولونا نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھ کر سر ہلایا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ زینے عبور کرتی ہوئی سیدھی تیسری منزل کی جانب گئی اور کمرے کے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ زرگم باہر بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کی پشت ماہرہ کی جانب تھی۔ جب نظریں کمرے کے گرد گھومی تو دیکھا کہ اس کے استعمال کی ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ کیا میں نے واقعی تم پر کوئی زبردستی نہیں کی؟ زرگم اس کی جانب مڑ کر افسردہ سی مسکان لبوں پر لیے سوال کر بیٹھا۔ بے عزتی، غصہ، تکلیف اور بھی بہت کچھ لسٹ میں ہے، لیکن زبردستی نہیں۔ اس سوال پر وہ لمحے بھر کو چونکی لیکن فوراً ہی سنبھل کر بولی، شروع 1 گھنٹہ۔ زرگم نے گہرا سانس خارج کر کے اپنے فون میں ٹائمر لگا دیا۔ تمہیں بات کرنی تھی نا؟ ماہرہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن جب زرگم کچھ کہنے کے بجائے صرف اسے دیکھتا رہا تو بولی، ہاں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ بالکنی کے دروازے سے گرتی چاندنی میں وہ زرگم کو بغور دیکھنے لگی۔ جتنی دیر اس کی نگاہیں زرگم کے چہرے پر رہی، ویسے ہی ڈیڈی کے دشمن کی جگہ اسے صرف وہ شخص دکھائی دیا جس سے وہ محبت کر بیٹھی تھی۔ اپنے اندر کہیں غصہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کے سوا کچھ نہ ملا۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ زرگم نے اچانک دھیمی سی سرگوشی کی، لیکن تم نے پھر بھی وہی کیا۔ تم چاہتے تو مجھے شروع میں ہی سچ بتا سکتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم واپس چلی جاؤ، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم ڈیڈی تک تو مجھ سے شادی کے بعد بھی پہنچ سکتے تھے۔ تو آخر اس شادی کی وجہ کیا تھی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وجہ تم تھی؟ وہ فوراً ہی بول اٹھا۔ اس کے الفاظ نے غصے کے سارے عزائم لمحوں میں ٹھنڈے کر دیے۔ وہ زرگم کی نگاہوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بے شک انہیں پڑھنا ناممکن بن گیا۔ اپنا رخ دوسری جانب پھیر کر اس نے قدم بالکنی کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ زرگم کی نگاہوں کو اپنی پشت پر محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں موند گئی۔ صدام کو بلیک میل کرنے کے لیے تم سے نکاح کرنا صرف ایک جھوٹ تھا، جو میں صرف سب سے ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی بول رہا تھا۔ اگر ڈیڈی کو بلیک میل نہیں کرنا تھا تو ایکٹنگ کر کے مجھے محبت کرنے پر مجبور کرنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ وہ کرنٹ کھا کر مڑی۔ وہ تھک چکی تھی ہر وقت ماسک پہنے رکھنے سے، اس لیے صاف لفظوں میں سوال کیا، محبت؟ زرگم کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل کر ساکت ہو گئی۔ اسے چھوڑو، تم نے یہ ڈرامہ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر تیزی سے بولنے لگی، ہمارے نکاح کو ڈرامہ مت کہو۔ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ سنجیدہ گہری نیلی آنکھیں ماہرہ کو تک رہی تھیں۔ میں نے ڈیڈی اور خالد کو باتیں کرتے سنا تھا کہ تم وہ واحد آفیسر ہو جس سے وہ خرید نہیں پا رہے، اور دشمن کی بیٹی سے محبت؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دشمن کی بیٹی نہیں، میری بیوی ہو تم، اور بیوی سے محبت کرنا گناہ تھوڑی ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ وہ ماہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو کل ہی نیوز آئے گی کہ زرگم کیانی اپنی دشمن کی بیٹی پر دل ہار بیٹھے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ نوکری پیشہ آدمی ہوں یار، ایسا مت کرنا۔ اگر مجھے جاب سے نکال دیا تو تمہیں ہی پالنا پڑے گا، اور اپنے بے روزگار شوہر کو۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں نہیں پالتی بھائی، بے روزگار شوہر کسے پسند ہوتا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس نے بے نیازی سے کہا۔ اتنی امیر ہو کر بھی شوہر کو نہیں پال سکتی؟ شرارت سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ماہرہ نے مسکراہٹ دبا کر نفی میں سر ہلایا۔ اگر میری یادداشت نہیں جاتی تو میں اب بھی یہی ہوتی۔ اب وہ سنجیدہ تھی۔ ہاں، میں کوئی اور راستہ نکال ہی لیتا۔ اس رات پارٹی میں تم نے مجھے ڈیلیوژنل کہا تھا، لیکن آنکھوں میں شکاری چمک ہونے کے باوجود بھی تم میرے فلرٹ کرنے پر ہنس پڑی تھی اور دوبارہ ملنے پر جیسے حیران تھی۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ مہارانی صاحبہ کی اٹینشن مل گئی ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ماہرہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اوہ گاڈ، ہوٹل میں ہونے والی ملاقات تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ ماہرہ، زرگم نے فکر مندی سے کہا، تم تبھی مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ زرگم نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ زرگم نے مسکرا کر آنکھیں گھمائی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی، سب سانس روکے اسے تک رہی تھی۔ میں نے جھوٹ بول کر غلطی کی تھی، اور اس غلطی سے اگر مجھے تم مل گئی ہو تو میں دوبارہ موقع ملنے پر بھی یہی غلطی کروں گا۔ مجھے سمجھنے دو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ دھیمی سی آواز میں بولی۔ کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں بھی دشمن ہونا چاہیے تھا۔ زرگم ہنسنے لگا۔ دشمن تب تک سمجھتا تھا جب تک میں نے تمہیں لڑکیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے نہیں دیکھا۔ تم اس سے امپریس ہو گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ یہ کہانی پھر کسی دن سناؤں گا۔
زرگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا. اور تمہیں لگ رہا ہے کہ کوئی اور دن بھی آئے گا؟ مہرا اسے چھیڑتی رہی. بالکل مہرا. اب لڑائی ختم. زرگم اپنی ہنسی روک نہ سکا. ہاں فی الحال سے کیا مطلب؟ زرگم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا. جب تک تم واپس کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے. مہرا مسکرانے لگی. میں پھر سے منا لوں گا. وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگا کر اچھا مہرا لگا گیا. اچھا. مہرا مسکرائی اور زرگم نے اپنے فون میں بجتے ٹائمر کو بند کیا. مجھے رانین کو دیکھنا ہے. اوہ ہاں. نینا تمہیں کب ملی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا. 2 سال پہلے. مہرا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. تو وہ واپس گھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. اس نے آنکھیں جھکا لی تھی. تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو. مہرا اور اس کے قد میں زیادہ فرق نہیں تھا لیکن وہ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے نیچے جھکا تھا. گولونا بھی میری دوست ہے لیکن رانین میری بہن ہے. مہرا بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. میں مطمئن ہوں کہ تم اس کے ساتھ تھی. وہ بھی اب بے حد سنجیدہ تھا. اسے ڈیڈی نے ہی کڈنیپ کروایا تھا. مہرا کی آنکھوں میں ندامت جھلک رہی تھی. وہ آدمی کون تھا جس نے اس نے تیر سے دانت پیسے تھے؟ اس باسٹرڈ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میں نے اسے مار دیا تھا. مہرا کے چہرے پر لمحے بھر کو غصہ ابھرا تھا. اس کو لگا کہ خطیر کو گولی لگنے کی وجہ سے کچھ ہو گیا. اتنے ٹائم سے وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہی تھی. اس کی مسکراہٹ پر مت جانا. اندر سے بہت ڈری ہوئی ہوگی. اس نے مزید کہا. میں سب کو بول دوں گا کہ اس سے کچھ وقت دے. ان 2 سالوں میں اس نے کیا کیا؟ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا. بچانے کے بعد اسی رات میں اسے کیلیفورنیا لے گئی تھی. وہاں یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی اس نے سائبر سیکیورٹی پڑھی. پھر میرے لیے کیمرے اور سسٹم سنبھالے. پھر کیلیفورنیا سے واپس کب آئی؟ زرگم کے ایبرو اکٹھے ہو گئے تھے. 7-8 مہینے پہلے. مہرا نے یاد کرتے ہوئے پلکیں جھپکی. تم نے انگوٹھی کیوں نہیں اتاری تھی؟ مہرا نے قدم باہر کی جانب بڑھایا تو اس نے پیچھے سے سوال کیا. تم مجھے اور کیسے ڈھونڈتے؟ مہرا نے اسے دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ دی. تم چاہتی تھی کہ میں تم پر نظر رکھوں. تمہیں ہی شوق تھا تو کرو پروٹیکٹ. دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر اس نے کندھے اچکا دیے. وہیں مت سو جانا. زرگم نے اچانک ہی سنجیدگی سے کہا. دیکھتے ہیں. مہرا پھر بھی ذرا سا بھی متاثر ہوئے بغیر کہا. اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں. میں بھی ایک ایپیسوڈ اور بن جائے گا اور یہ ناول فنش. اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے ایک اور بہت ہی نیا ناول جب تک کسی چینل پر نہیں ہے. اور آئی ہوپ آپ سب کو بہت پسند بھی آئے گا. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے ناول میں. تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں. نہیں، اس کے بعد ایک اور ویڈیو اور اس کے بعد نئے ناول میں. تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.